أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ہدایت یافتہ جماعت کو تیار کیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مومن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو آمین. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، ہدایت اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے. مسلمانوں کو ان کی اپنی زندگی میں جو نعمتیں عطا کی گئیں ان میں سب سے عظیم نعمت
جسے ہم نعمت عظما سے تعبیر کر سکتے ہیں، وہ اللہ کی جانب سے ہم مسلمانوں کو دی گئی ہدایت۔ ہدایت یہ اللہ کا تحفہ ہے، یہ اللہ کا انعام ہے جو اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں، ہدایت کو پا کر ہم نے اللہ پہ احسان نہ کیا، ہدایت کو پا کر ہم نے اس دین پہ کوئی احسان نہ کیا، ہدایت سے نواز کر اللہ نے ہم پہ بہت بڑا احسان کیا۔ قرآن مجید میں اللہ نے اسی مفہوم کو اس انداز میں واضح کیا، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم۔ عرب کے بعض بدو حضرات خدمت رسول میں حاضر ہو کر انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، لہٰذا آپ ہمیں مال دیجئے۔ گویا کہ مسلمان ہونے کو انہوں نے دین پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ پہ احسان کے طور پہ پیش کیا، تو اللہ نے یہ آیات کریمہ نازل فرمائیں، یمنون علیک ان اسلموا، یہ لوگ آپ پہ احسان جتلاتے ہیں کہ یہ راہ راست پہ آ گئے، مسلمان ہو گئے۔ قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ، اے نبی آپ کہہ دیجئے میری خدمت میں احسان جتلانے کی ضرورت نہیں، بل اللہ یمن علیکم من ہداکم، یہ اللہ کا تم پہ احسان ہے کہ اس نے تمہیں راہ راست سے نوازا، یہ اللہ کا تم پہ احسان ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت سے مالا مال کیا۔ ہر مسلمان کے ذہن میں یہ تصور ہونا چاہیے کہ ہدایت جس رب نے اور جس ذات نے ہمیں عطا کی، اس رب نے ہم پہ اس اسلام کے ذریعے، اس دین کے ذریعے، صراط مستقیم کے ذریعے، توحید کے ذریعے، خیرات کے ذریعے اس نے ہم پہ بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ لوگ اللہ کے نبی آنے سے پہلے گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے نبی کو مبعوث کیا اور آپ پہ قرآن کو اتارا، اور آپ کے ذریعے آپ نے، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا تزکیہ کیا، لوگوں کے نفوس کو پاک کیا اور لوگوں کو صحیح راستے کی اللہ نے ہدایت دی۔ تو لہٰذا یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ایمان والے بندوں پر۔ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ہدایت سے نوازا ہے تو کوشش کرنی چاہیے دوستو اس ہدایت کو ہم باقی رکھنے والے بن جائیں، اس ہدایت کی حفاظت کرنے والے ہم بن جائیں، اور اس ہدایت کی صحیح معنی میں قدر کرنے والے ہم بن جائیں۔ اور اللہ کا یہ اصول ہے، جو قوم ہدایت پا کر ہدایت کی قدر کرتی ہے، ایسی قوم کو اللہ تعالی ہدایت پہ موت عطا کرتے ہیں۔ اور اللہ کی یہ سنت ہے کہ جو قوم ہدایت کو پا کر ہدایت کے ساتھ کھلواڑ کرتی ہے اور ہدایت کو نظر انداز کر دیتی ہے اور ہدایت کے ساتھ اس کا معاملہ لا ابالی پن والا معاملہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس قوم سے ہدایت کو چھین لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہمیں ملی ہے دوستو، تو کوشش کریں اس ہدایت کو باقی رکھیں، اس ہدایت کی حفاظت اور قدر کرنے کی کوشش کریں۔ توحید سے اللہ نے مالا مال کیا، توحید پہ باقی رہیں، توحید والا ماحول قائم کریں، اور اپنے خاندان اور معاشرے میں جو احباب توحید سے محروم ہیں، ہدایت سے دور ہیں، ان کے سلسلے میں تڑپ پیدا کیجئے اور انہیں ہدایت سے قریب کرنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ ہدایت یافتہ لوگوں کی پہچان یہ ہوتی ہے، ہدایت ان کی زندگی کے ساتھ محدود نہیں ہوتی بلکہ وہ ہدایت کو عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال اللہ کے نبی اور آپ کے بعد صحابہ ہیں۔ اگر صحابہ نے کوشش نہ کی ہوتی، اگر صحابہ نے ہدایت کو پا کر اس ہدایت کو عام کرنے کی اگر فکر نہ کی ہوتی، آج ہم اسلام
کے سائے میں اپنی زندگی کو بسر نہ کیے ہوئے ہوتے۔ اللہ نے صحابہ کو ایک ذریعہ بنایا تاکہ یہ ہدایت ہمارے دلوں تک پہنچے اور ہمارے معاشرے تک پہنچے۔ تو میرے اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے، ہدایت پہ قائم رہیں اور دائم رہیں اور ہدایت کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ ان بھائیوں کے بارے میں فکر کریں، ان بہنوں کے بارے میں فکر کریں جو ہدایت کو پا کر بھی ہدایت سے بہت دور نظر آتے ہیں، جو ہدایت کو پا کر بھی ہدایت کی جھلکیاں ان کی زندگی میں نظر نہیں آتی۔ ایسے بھائیوں کو ہدایت سے قریب کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی کے اندر یہ ہدایت کی فکر کس درجہ تھی، کہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ اللہ کے نبی کے اندر ہدایت کی ایسی طرف کہ یہ امت ہدایت پہ آ جائے۔ اللہ نے کہا اے نبی ایسا لگتا ہے اگر یہ لوگ ہدایت پہ نہ آئیں، اگر یہ لوگ صحیح راستے پہ نہ آئیں، اسی سلسلے میں فکر کرتے ہوئے آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال لیں گے۔ ایسی فکر تھی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستو۔ تو لہٰذا تو ہدایت یقیناً دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ ابو طالب کو اللہ کے نبی نے ہدایت نہ دی کیونکہ ہدایت دینے والی ذات صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ ہم اور آپ لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتا سکتے ہیں، ضلالت و گمراہی کا راستہ واضح کر سکتے ہیں اور اللہ سے توفیق کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ اے اللہ فلاں جو ہدایت سے محروم ہے اس کے دل کو تو ہدایت کے لیے کھول دے۔ انک لا تہدی من احببت، اے نبی جسے آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اور اللہ تعالی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وہو اعلم بالمہتدین، اور اللہ تعالی ہدایت یافتہ لوگوں کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے کون ہدایت کا مستحق اور کون ضلالت کا مستحق۔ اب سوال یہ ہے دوستو، ہدایت اللہ کا انعام تو ہے، ہم نے اسے پایا صحیح، لیکن کیا اس پر ہماری زندگی باقی ہے؟ کیا اس ہدایت پر ہم اپنی صبح اور شام گزارتے ہیں؟ یاد رکھیے گا دوستو، کہیں نہ کہیں ہماری زندگی راہ ہدایت سے ہٹی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایک معاملے میں ہم ہدایت یافتہ نظر آتے تو دوسرے پہلو میں بڑے کمزور ہم نظر آتے دوستو۔ کہا کہ زندگی کے ہر معاملے میں اپنے آپ کو ہدایت کے حوالے کر دینا یہ صحیح معنی میں اللہ کی توفیق اور ہدایت ہے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو اللہ کی رسی کو، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لینا، یہ گویا کہ صحیح راستے کی طرف ان لوگوں کو ہدایت مل گئی۔ اور روزانہ ہم اللہ سے مانگتے، نماز کی ہر رکعت میں بندہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہوئے اہدنا الصراط المستقیم، اتنی عظیم دعا اللہ تعالیٰ سے جو ہے بندہ مانگتا ہے، اے اللہ تو صراط مستقیم کی جو ہے نعمت اور دولت سے مالا مال فرما۔ جانتے ہیں آپ یہ صراط مستقیم ہی ہدایت ہے دوستو۔ اگر ہمیں صراط مستقیم میسر ہو جائے نا، اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ صراط مستقیم کا مطلب ہماری زندگی توحید پہ باقی رہے، سنت پہ باقی رہے، اللہ کی مرضی پہ باقی رہے، اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے اپنے دامن زندگی کو بچانے کی فکر کریں۔ جب آپ سے کہا جائے یہ بدعت ہے، بدعت سے فوری توبہ کریں۔ جب ہم سے کہا جائے یہ خلاف شریعت ہے، اس سے اپنے دامن کو بچا لیں۔ جب ہم سے کہا جائے یہ حرام راستہ ہے، اس سے اپنے قدم کو روک لیں۔ یہی تو ہدایت ہے دوستو، یہی تو صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم اور ہدایت کا تعلق صرف کلمہ توحید سے نہیں ہے، کلمہ توحید سر فہرست اس میں شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی کے ہر معاملے کو یہ ہدایت اپیل کرتی ہے۔ زندگی کے ہر معاملے میں ہدایت کا تعلق ہوا کرتا ہے دوستو۔ یہ میرے اور آپ کی کمزوری ہے، ہدایت کو پا کر بھی ہم ہدایت سے محروم نظر آتے ہیں۔ یاد رکھنا کہ جو قوم ہدایت کو پا کر ناقدری کرتی ہے، اللہ کی طرف سے سزا یہ ملتی ہے، اللہ اس قوم کو ہدایت سے محروم کر دیتے ہیں، اللہ اس قوم کو ہدایت سے محروم کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا اگر ہماری زندگی سیاہ کاریوں، نافرمانیوں اور گناہوں میں اگر ڈوبی ہوئی ہے، سمجھ لینا ہم ہدایت سے محروم ہیں۔ وہ بندہ ہدایت پہ ہو نہیں سکتا جس بندے کی زندگی معصیت کی طرف آگے بڑھ رہی ہو۔ ایسا بندہ اگر دعویٰ بھی کرے میں ہدایت یافتہ ہوں، اللہ کی قسم وہ ہدایت پہ قائم نہیں ہے۔
ہدایت کا مطلب آپ کو نیکی کی توفیق ملے، ہدایت کا مطلب آپ کو برائی کی کھٹک آپ کے اندر پیدا ہو، ہدایت کا مطلب انسان ہونے کے ناحیے سے اگر آپ سے غلطی سرزد ہو جائے آپ کو توبے کی توفیق مل جائے، ہدایت کا مطلب آپ اپنے اندر جو ظلم و ستم کی جو داستانے جو چھپا کے رکھے ہیں اللہ سے سچی توبہ کر کے اپنے آپ کو خیر پہ لائیں، یہ ہدایت ہے دوستو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس مفہوم کو کئی ایک مقامات پہ پیش کیا، یعنی اگر کوئی بندہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے ہدایت سے بہت دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید پڑھ کر دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ نے بعض گناہوں کے متعلق فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ گنہگاروں کو ہدایت دیتے نہیں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظلم کرنے والی قوم کو اللہ ہدایت سے مالا مال نہیں کرتے، واللہ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، جو اپنے مال کو بے جا خرچ کرتا ہے، اپنے مال کا غلط استعمال کرتا ہے، جھوٹا ہے، ایسے مال کا بے جا خرچ کرنے والے اور جھوٹے انسان کو اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتے۔ تو پتہ چلا دوستو جو ظالم اور گنہگار احباب ہیں، جو کافر و مشرک احباب ہیں، جو بدعتی حضرات ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے لوگ محروم ہوتے ہیں۔ ہدایت کو پا کر ہدایت سے محروم ہونا یہ سب سے بڑی محرومی ہے دوستو۔ جب ہم آفت اور سزا کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں کیا بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آفت کبھی آسمانی یا زمینی آفتوں کے شکل میں نمودار ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آسمانی اور زمینی آفتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک اور آفت ہے دوستو جو میرے اور آپ کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے، اس آفت کو ہم نے آفت نہیں سمجھا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی آفت ہے اللہ کی طرف سے جو بندوں کو ملتی ہے۔ جانتے ہیں کیا ہے؟ کہ ہدایت ملنے کے بعد اللہ ہدایت سے ہمیں محروم کر دیتے ہیں، یہ بہت بڑی آفت ہے۔ اگر ہماری زندگی سے اللہ نے خیر کو ختم کر دیا نا، اسے آفت سمجھیے گا۔ اگر ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس کا احساس اگر ضمیر کو نہیں ہو رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آفت سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو خیر سے محروم کر دے، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی آفت ہے۔ اگر ہمیں نماز فجر کی توفیق نہیں ملتی ہے، ہم نے کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا، ہم نے اپنی طبیعت کا خیال نہ رکھا، یاد رکھیے نماز فجر کی توفیق نہ ملنا یہ ہدایت سے محرومی ہے۔ ان لوگوں کو توفیق ملتی ہے جو ہدایت پہ قائم ہیں۔ اب دیکھیے ہماری اپنی زبان کا حال کیا ہے، زبان جھوٹ کو پسند کرتی ہے، زبان غیبت کرنے کو پسند کرتی ہے، زبان گانے گنگنانے کو پسند کرتی ہے، زبان بے حیائی اور فحاشی کی باتوں کو پسند کرتی ہے، زبان معاشرے اور خاندان میں نفرت کی آگ پھیلانے کو پسند کرتی ہے۔ مطلب اللہ نے اس زبان سے ہدایت کو چھین لیا۔ ہمارے کانوں کا حال کیا ہے؟ کیا ہمارے کان قرآن سننے ترستے ہیں؟ کیا ہمارے اپنے کان جب دینی پروگرام ہو، اللہ کی رسول کی باتیں کی جائیں، کیا ہمارے کان کھڑے ہوتے ہیں اور دل میں ایک بیداری آتی ہے؟ اگر نہیں آتی ہے اللہ نے اس کان کو محروم کر دیا ہدایت سے۔ دوستو ہمارے کان کھڑے ہوتے جہاں گانے بجنے کی آواز آتی، جہاں بے حیائی کی بات آتی، جہاں غیبت سنائی جاتی ہے، وہاں پر ہمارے کان کھڑے ہوتے دوسروں کے سلسلے میں، کیونکہ اللہ نے ان کانوں کو ہدایت سے محروم کر دیا۔ ہماری آنکھوں کا حال کیا ہے؟ قرآن کو تھوڑی دیر دیکھنا ان آنکھوں کو گوارا نہیں، لیکن مدت انسان بے حیائی، فحاشی، عریانیت اور اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں یہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں اور ان آنکھوں کو یہ گوارا ہے۔ مطلب یہ ہے ہم نے اپنی نگاہوں کو اللہ کی ہدایت سے محروم کر دیا۔ دوستو تو ایک زندگی کے معاملے کو آپ لے کر سوچئے گا۔ آپ اللہ نے دولت سے نوازا، پہلے بہت اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے آپ، کوئی بھی مجبور پریشان حال جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کرنے کی بات آئے آپ کا ہاتھ آگے بڑھتا اور اسے جو ہے فوراً ادا کر دیا کرتا تھا۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس ہاتھ کو انفاق سے محروم کر دیتے ہیں۔ دوستو ہمارا اپنا مال خیر میں خرچ نہیں ہوگا، سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ نے مال کے سلسلے میں ہمیں ہدایت سے محروم کر دیا۔ اور کتنے ایسے نوجوان ہیں جو برسوں پہلے اپنے ماں باپ کے بڑے فرما بردار تھے، آج ان کا رویہ کیا ہے؟ ماں باپ کے سلسلے میں بڑے نافرمان ہیں۔ مطلب ماں باپ کی خدمت سے اللہ نے ہمیں محروم کر دیا۔
ماں باپ کی خدمت سے ہمیں اللہ نے محروم کر دیا. ماں باپ کی خدمت اللہ کی طرف سے ہدایت تھی اور ہم نے اپنی سیاہ کاریوں کے نتیجے میں اس عظیم ہدایت اور خدمت سے اپنے آپ کو محروم کر دیا. دوستو یاد رکھیے گا، ہر ایک مسلمان کو چاہیے، مجھے بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے، ہر ایک کو اپنا جائزہ لینا چاہیے. ہم ہدایت سے کہاں کہاں محروم نظر آتے ہیں دوستو. واللہ ہماری زندگی میں بہت بڑی محرومی نظر آتی ہے، ہماری زندگی میں بہت بڑی محرومی نظر آتی ہے. خیر سے محروم ہونا سب سے بڑی محرومی ہے. اپنے آپ کو گناہوں کے حوالے کرنا یہ بھی ہدایت سے محرومی ہے دوستو. اور جب تک ہم مسلمان اس محرومی کو محرومی نہ سمجھیں، صحیح معنی میں ہدایت پہ آ نہیں سکتے. اللہ نے قرآن میں کہا نا انبیاء کے بارے میں، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی. اگر صحیح راستہ پانا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں انبیاء کی ایک لمبی فہرست ذکر کرنے کے بعد، انبیاء کے بارے میں بتانے کے بعد کہا یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، انہی کے نقش قدم پہ چلو. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا صحابہ اکرام کا ایمان کیسا تھا دوستو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. یہ صحابہ کی پہچان رہی ہے. اللہ نے کہا اے صحابہ جیسے تم ایمان لائے ویسے ہی یہ لوگ اگر ایمان لائیں تو یہ بھی ہدایت یافتہ ہو جائیں گے جیسے تم ہدایت یافتہ ہو. صحابہ کی زندگی ہدایت پر کیسے قائم تھی دوستو؟ اس ہدایت پر باقی رہنے کے لیے صحابہ نے بڑی عظیم قربانیاں دی. میرے اور آپ کی زندگی میں قربانیاں کہاں ہیں؟ معاف کرنا دوستو، ہم نے قربانیاں ضرور دی ہیں اللہ کو ناراض کرنے کے لیے. اللہ کو ناراض کرنے کے لیے ہم قربانیاں دیتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم قربانی نہیں دیتے. یہ صحابہ کی زندگی کا پیغام ہے. ہدایت پر کیسے باقی رہے وہ؟ ہدایت پر کیسے باقی رہے؟ کیونکہ ہدایت کو پا کر انہوں نے جانا، اس ہدایت کی قدر و قیمت کو پہچانا اور اس کی خاطر ہر قسم کی قربانی دی، اس کی خاطر ہر قسم کی قربانی دی. یہ صہیب رضی اللہ عنہ کے بارے میں جانتے نا آپ، جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے تو مشرکین مکہ نے آپ کا راستہ روک لیا اور کہا کہ اے صہیب خالی ہاتھ آئے مکہ تم، اگر تم اسلام کے ساتھ ہجرت کرنا چاہتے ہو تو خالی ہاتھ ہی تمہیں جانا پڑے گا، ورنہ اگر تمہیں اپنی جائیداد چاہیے، دولت چاہیے، پہلے غلام بنا کر لائے گئے، بعد میں آپ کو مکے کے بازار میں بیچا گیا. اللہ اکبر. آپ نے جب تجارت کی اللہ نے خوب برکت دی، مکے کے مالدار لوگوں میں آپ کا شمار ہونے لگا، صہیب رضی اللہ عنہ کا شمار ہونے لگا. تو لہٰذا تو کہا مشرکین مکہ نے اگر تمہیں جائیداد پیاری تو محمد کے دین کو ٹھکرانا ہوگا. تو ہدایت کو پایا حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے، اس کی قدر و قیمت کو جانا، اور کب یہ جو ہے اس معمولی دنیا کے درہم و دینار کی خاطر ایمان کا سودا کرنے والی یہ ہستیاں تھیں، لہٰذا انہوں نے سب کچھ مشرکین کی خدمت میں جو ہے ڈال دیا اور خالی ہاتھ جیسے مکہ آئے ویسے خالی ہاتھ مدینہ پہنچے. اور جب اللہ کے نبی کو خبر ملی تو اللہ کے نبی نے فرمایا ربح صہیب، ربح صہیب. صہیب نے اخروی ناحیے سے بہت بڑے فائدے کی انہوں نے تجارت کی، بہت بڑے فائدے کا انہوں نے سودا کیا. تو لہٰذا دوستو ہدایت پر باقی رہنے کے لیے ہمیں قربانی دینی ہوگی، خواہشات پر کنٹرول کرنا ہوگا، نفسانی خواہشات کو کچلنا ہوگا، بری صحبتوں سے توبہ کرنی ہوگی، اور جب ہم نافرمانی میں آگے بڑھیں اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کریں اے اللہ میرے دل کو تو خیر پر موڑ دے. اور خاص کر آج کے اس پرفتن دور میں دوستو جہاں اکثر لوگ ہدایت سے بڑے محروم نظر آتے ہیں، 5 سال پہلے جو بڑے متقی تھے، دیندار تھے، پارسا تھے، ہدایت یافتہ تھے، 5 سال کے بعد زندگی کا کایا جو ہے انہوں نے پلٹ دیا. آج وہ مسجد سے بڑے دور نظر آتے ہیں، خیر کی مجلسوں سے بڑے دور نظر آتے ہیں، بڑے عیاش نظر آتے ہیں، اللہ کی ہدایت سے محروم ہو گئے. تو اسی لیے دوستو اپنے دلوں کا حال معلوم کیجئے، اپنے دلوں کا بار بار جائزہ لیجئے، یہ ہدایت پر قائم ہے کہ یا نہیں اس کا جائزہ لیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اے اللہ تو نے ہمیں ہدایت سے نواز
لہذا ہدایت ملنے کے بعد اے اللہ تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر. اس دعا کا پیغام یہ ہے دوستو, ہدایت ملنے کے باوجود انسان ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے, ہدایت سے وہ دور کر دیا جاتا ہے جب وہ بندہ فکر نہ کرے, قربانی نہ دے, اللہ سے توفیق کا مطالبہ نہ کرے. ایسے بندے کو اللہ ہدایت سے محروم کر دیتے ہیں. اسی لیے یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے, آج ہی اپنے نفس کو کھنگالیں, اپنے نفس کو پہچانیں, جو کمزوریاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں اللہ سے سچی توبہ کریں اور مطالبہ کریں, اے اللہ تو مجھے ہدایت سے مالا مال فرما, تیرے موفق بندوں میں مجھے شامل فرما, خیر کے راستے میرے حق میں آسان فرما, برائی کے راستے میرے حق میں جو ہے بہت مشکل اور تنگ فرما دے. اس طرح ہم اللہ سے دعا کریں گے نا دوستو, اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں ہدایت پر باقی رکھیں گے اور ہدایت پر ہی اللہ ہم سب کو خاتمہ نصیب فرمائیں گے. اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مرتے دم تک ہدایت پر باقی رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہدایت جو اللہ کا بہت بڑا انعام ہے, اس کی قدر کرنے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. ہمارے خاندان, معاشرے اور سوسائٹی کے وہ احباب جو یا تو مکمل ہدایت سے محروم ہیں, جو ہدایت پا کر بھی ہدایت کی ناقدری کر رہے ہیں, ایسوں کی فکر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. سنت پر باقی رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جب ہمارے سامنے یہ بات کہی جائے یہ خلاف شریعت ہے, بدعت ہے, رجب میں کوئی خاص عبادت نہیں ہے, شعبان میں کوئی خاص عبادت نہیں ہے, رجب کے ڈے ہو یا شب برات ہو یا میلاد النبی ہو, اس طرح کی جو بھی بات کہی جائے ہمارے سامنے, اے اللہ تو ہمارے دلوں میں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم جو ہے صحیح احادیث کو قبول کرنے والے, صحیح سنتوں پر عمل کرنے والے اور صحیح راستے پر باقی رہنے والے بندوں میں اللہ تو ہم سب کو شامل فرما. ہدایت پر باقی رہتے ہوئے ہدایت کو عام کرنے کی فکر کرنے والے بندوں میں اے اللہ ہم سب کو تو شامل فرما اور اس کی عظیم جو ہے توفیق تو عطا فرما. ہدایت پر باقی رکھ اور اسی ہدایت پر اے اللہ تو ہم سب کا خاتمہ نصیب فرما. آمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وبارك لنا فيما رزقتنا. اللهم بارك لنا في حياتنا وبارك لنا في أعمالنا. اللهم بارك لنا في أعمالنا. اللهم بارك لنا في أوقاتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. عباد الله رحمني ورحمكم الله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون.